السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا ایک کنٹروورسی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک بیان دے دیا، ان کا ایک بیان بہت وائرل ہوا جس میں انہوں نے عمران ریاض کے حوالے سے بات کی اور ایک طرح سے یوں کہہ لیں کہ عمران خان کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ انجینئر صاحب کا وہ بیان ان کے گلے پڑ گیا، اس وقت ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ کر رہے ہیں انجینئر صاحب، بٹ فار آل دا نیگیٹو ریزنس تحریک انصاف کے جو جتنے بھی سپورٹر ہیں وہ ان کے خلاف ہوئے ہیں اس وقت۔ تو علامہ صاحب نے کیا بات کی ہے، میں وہ آپ کو بات سنانا چاہتا ہوں۔ وہ پھنس کیوں گئے، ہوا کیا ان کے ساتھ، آخر ایسی کیا بات کر دی کہ اس وقت پوری تحریک انصاف، عمران خان کے چاہنے والے، عمران ریاض صاحب کو جو پسند کرتے ہیں لوگ، وہ سارے کے سارے پل پڑے ہیں ان کے اوپر۔ اس گفتگو نے ایک بھوچال بپا کر دیا ہے کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب وہ غلط کہہ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، اور یہ سب کچھ وہ کسی کے کہنے پر کہہ رہے ہیں۔ ان کی میمز بنائی جا رہی ہیں، ایجنڈا ٹو کیا جا رہا ہے۔ انجینئر صاحب کی کچھ گفتگو میں آپ کو سنواتا ہوں جو کہ اس وقت ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ کر رہی ہے، اور لوگ ان کے کال و فیل کے تضاد کے حوالے سے کچھ چیزیں شیئر کر رہے ہیں۔ میں وہ اب شیئر کرتا ہوں۔ میرا مقصد کسی بھی طرح سے علامہ صاحب کی تضحیق کرنا نہیں ہے، وہ بڑے محترم ہے، رسپیکٹیبل ہے، بٹ اس وقت ایک کنٹروورسی میں گھر چکے ہوئے ہیں۔ اس کی وجوہات لوگ سوشل میڈیا پہ بیان کر رہے ہیں، وہ وجوہات میں آپ کے سامنے ناظرین رکھنے جا رہا ہوں۔ میرے سامنے اس وقت ایک یہ کلپ ہے جس میں کہا گیا جناب کہ علامہ صاحب کیا بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے، ذرا سنیے گا۔ یہ میں آپ کے سامنے مائک قریب کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ سن پائیں۔ اچھا، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ علامہ صاحب کی کوئی غالباً ذاتی رنجش ہے عمران خان صاحب سے، اس لیے وہ ایسی بات کر رہے ہیں۔ بات کیا ہے ایگزیکٹلی، آئیے آپ کو سنواتا ہوں۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ وہ ولی اللہ ہے جس طرح پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑوں نے مشہور کر دیا اور اس کو ایک مذہبی پیشوا بنا کے پیش کر رہے ہیں، ایک کریکٹر والا انسان پیش کر رہے ہیں، معذرت کے ساتھ توشہ خانہ سے لے کے اور فرح گوگی سے لے کے اور ملک ریاض سے لے کے یہ ساری چیزیں اب عوام کے سامنے آ گئی ہیں، اور اب وہ فیض حمید کے جو کیسز لگنے شروع ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہاں اندھوں میں کھانا ہے، یہ عمران خان اندھوں میں کھانا ہے، باقی نہ یہ مذہبی پیشوا ہے نہ یہ کریکٹر والا انسان ہے کہ آپ اسے مذہبی پیشوا بنائیں، نہ اس کا اور میرا کوئی کمپیریزن بنتا ہے کہ میرے اسٹوڈنٹ اس کو اس کے ساتھ کمپیئر کریں۔ بھائی نہیں، اللہ کے بندوں چھوڑ دو، مجھے تو ان کی پرسنل باتیں بھی پتہ ہیں، لیکن میں پرسنل تو کسی مولوی کی بھی بات کبھی ہائی لائٹ نہیں۔ لیکن جناب اگر آپ یہ کہ ٹھیک ہے جی، وہ کہہ رہے ہیں مجھے پرسنل باتیں بھی پتہ ہے عمران خان صاحب کی، اور پھر وہ ان کو وہ کہہ رہے ہیں جی ان کا کوئی کردار نہیں ہے، اور وہ اس حوالے سے اب اس وقت جناب وہ ٹرینڈ چل رہے ہیں کہ جی رانگ نمبر ہے علامہ صاحب۔ اب ایک اور ویڈیو ہے جو کہ میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں، وہ بھی کچھ اس طرح کے اسی حوالے سے وہ ویڈیو ہے ناظرین۔ تو ابھی ٹویٹر کے اوپر یہ ٹاپ ٹرینڈ ہے، یہ ہر طرف یہی بات ہو رہی ہے کہ علامہ صاحب عمران خان صاحب کے حوالے سے پہلے کوئی اور نقطہ نظر رکھتے تھے، بعد میں وہ نقطہ نظر انہوں نے تبدیل کیا، کیوں کیا؟ ظاہری بات ہے اس کا جواب تو علامہ صاحب بھی دے سکتے ہیں۔ اب یہ ذرا آپ نے یہ والا ایک ٹویٹر صارف ہے، انہوں نے ٹویٹر پہ یہ کلپ شیئر کیا ہوا ہے، یہ سنیے گا دوستو۔ یہ سچائی کی طاقت ہے۔ میں اب بھی یہ کہوں گا کہ یہ جو 6 مہینے سے پریشر میں ہے، اس پریشر سے انہوں نے اب نہیں نکلنا۔ یہ بھول جائے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہ اب پاکستانی کے دل میں ان کے لیے کوئی نرم گوشہ آئے، تا وقت کہ یہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے سارے جو ہے نا کور کمانڈرز عہد دیں کہ ہماری آنے والی نسلوں میں سے بھی کوئی پالیٹکس میں دخل نہیں دے گا، شاید کوئی پاکستانی عوام کو یقین آئے۔ ورنہ میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو ریئل ٹائم بتا رہا ہوں، کے پی تو پہلے ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا، بلوچستان بھی نکلا تھا، سندھ بھی نکلا تھا بھٹو کی پھانسی کے بعد، ایک پنجاب بچا تھا۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا، آدھا پنجاب ویسے ہی فارغ ہو گیا تھا ان سے، اور جو اب عمران خان صاحب کے ساتھ کیا انہوں نے، سنیے گا ٹھیک ہے، اس کے بعد تو آپ ایک رتی بھی کہتے ہیں نا حمایت کی، پنجاب میں کے پی میں جناب لوگ ہوٹلوں پہ بیٹھ کے گالیاں نکال رہے ہیں، سریعام نام لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وی لاگس بنا رہے ہیں، اور یہ بھی بھول جائیں کہ آئی ایس پی آر کی کوئی مہم کامیاب ہوگی، بٹ ڈی جی ایس پی آر جو ہے وہ آ کے پریس کانفرنس کرتا ہے، 55,000 کمنٹس ہوئے ہوئے نیچے، شو صرف 55 کیے ہیں انہوں نے، سارے ان کے خلاف ہیں، یہ حالت ہے ان کی۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا عمران خان نے سوشل میڈیا پہ بندے بھرتی کیے ہیں، یہ اب اس چکر سے بھی آپ لوگ باہر نکلے، بندے کتنے بھرتی کر لیے ہوں گے؟ 1000 2000 10,000 20,000 یار، لاکھوں لوگ کمنٹس نیچے کرتے ہیں، وہ سارے بھرتی کیے ہوئے نہیں، عوام میں روینج ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اور یہ غلطی صرف اس حکومت کے ہٹانے کی نہیں ہے، یہ غلطی ایوب خان سے، یہ اصل یہاں پہ مولانا صاحب فوج پہ تنقید کر رہے ہیں، عمران خان کے فیور میں بات کر رہے ہیں۔ اب ایک اگلی ویڈیو سنیے۔ اب لوگوں نے یہ بھی ٹرینڈ چلایا نا ایک
کہ مولانا صاحب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا جو آج وہ عمران خان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. خان صاحب نے جو مورل گراؤنڈز کھڑی کی تھی نا معذرت کے ساتھ وہ اس سے دھڑم سے نیچے گر گئے. مطلب کہ خان صاحب کا موازنہ ان کے موازنہ تو انہیں کرنا ہی نہیں ہے. پتہ کیوں؟ نہیں موازنہ اس لیے نہیں کرنا, موازنہ تو کرنا ہی نہیں ہے. خان صاحب نے کلیم کیا تھا کہ میں اس پلانٹ ارتھ پہ ایک فرشتہ ہوں, مجھ سے پہلے کوئی ایماندار لیڈر نہیں آیا. یہ ان کے کلیمز تھے. ہم ان کو نواز شریف اور بے نظیر سے کمپیئر کر کے نہیں کریں گے, ان کو ایبسولوٹلی ان میں دیکھیں گے اور اس میں وہ فیل ہے. سیدھی سی بات, انہوں نے اپنے اسٹینڈرڈ جی بالکل اپنے معیار کے تحت وہ بالکل ایک ناکام انسان. اور کیا لگتا ہے کہ کول اور جو بالکل کال اور فیل میں تضاد ہے ان کی. پھر بھی کیوں انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی عمران خان کے کال و فیل میں تضاد ہے, اخلاقی طور پہ وہ گر چکے ہوئے ہیں. تو اب یہاں پہ ان ویڈیوز کو لوگ شیئر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب کے کال و فیل میں تضاد ہے, اور وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ لوگ اس سوال کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ اب عمران خان کے خلاف کیوں ہو چکے ہیں. حالانکہ اس سے پہلے انجینئر صاحب عمران خان صاحب کی تعریف کیا کرتے تھے, موطرف تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کلی طور پہ موطرف تھے, ظاہری بات ہے انجینئر صاحب کو جہاں پہ لگتا ہوگا کہ تعریف کرنا بنتی ہے وہاں تعریف کرتے ہوں گے, اور جہاں پہ ان کو کوئی عیب نظر آتا ہوگا تنقید بھی کرتے ہوں گے. لیکن یہ والا شفٹ جو ہے وہ شاید لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ انجینئر صاحب اتنی زیادہ بات کیوں کر رہے ہیں, اس طرح سے بات وہ کر کیوں رہے ہیں. اب دوستو یہ ہے, میں دوبارہ یہ بات آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا کہ وہ ایک بہت بڑی ایک جماعت کے وہ علامہ ہیں. اب میرے سامنے یہ ایک اور کلپ بھی سامنے ایسے چلتے چلتے آ گیا جہاں پہ لوگوں نے غصہ نکالا انجینئر صاحب پہ اپنا, اور وہ مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے دوبارہ سے. مفتی طارق مسعود صاحب کی اور انجینئر صاحب کی ایک سرد جنگ چلا کرتی تھی, آپ کو یاد ہوگا. اس سرد جنگ میں انجینئر صاحب نے مفتی صاحب کو متعدد باہر مناظرے کا چیلنج کیا. تو مفتی صاحب کراچی سے فلائی کر کے سفر کر کے پھر وہ جہلم پہنچ گئے, اور جہلم کے چوک میں کھڑے ہو کے انہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور چیلنج کیا تھا کہ میں تو آگے ہوں انجینئر صاحب, اب آپ ملنے کا موقع دیں. تو پھر اس کے بعد خبریں یہ آئی تھی, میں نے اس پہ ایک ویلاگ بھی کیا تھا کہ انجینئر صاحب مفتی صاحب سے پھر نہیں ملے تھے, ملاقات نہیں ہوئی تھی. یہ میرے سامنے اس وقت ذرا مفتی صاحب کو سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 5 اکتوبر 2021 میں اس وقت جہلم میں ہوں. آپ جہلم کا مشہور چوک دیکھ سکتے ہیں, اور میرا یہ زندگی میں پہلا سفر ہے جہلم کا, اور اس کا بنیادی مقصد انجینئر علی مرزا صاحب سے بالمشافہ بات چیت ہے, جو کہ آپ کو پتا ہے کہ بہت عرصے سے یوٹیوب پہ ایک ملاقہ سے چل رہا ہے. وہ آ رہے ہیں, یہ نہیں آ رہے, وہ بلا رہے ہیں. دیکھا یہ پھر انجینئر صاحب ملاقات ان کی نہیں ہوئی تھی, نہیں ملاقات ہوئی تھی. اس کی مختلف ریزنز انجینئر صاحب نے بتائی تھی. البتہ تب بھی انجینئر صاحب تنقید کے زد میں آئے تھے. اب آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. دیکھیں انجینئر صاحب کی ذاتی رائے میں مانتا ہوں, لیکن چونکہ وہ ایک پبلک فگر بھی ہیں تو ان کا جو کہا ہے وہ ڈیفینیٹلی پبلک پہ اثر بھی کرتا ہے. وہ کسی کو انڈورس کر رہے ہیں تب بھی اثر انداز ہوگا, تب بھی ان کی رائے میٹر کرتی ہے, اور اگر وہ کسی کی مخالفت کر رہے ہیں تب بھی رائے ان کی میٹر کرتی ہے. تو آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ کیا وہ صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے ناظرین, اللہ نے کے بعد.